السلام علیکم، آپ ہیں محمد ارسلان کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈم لائٹ۔ اس مالک کے عطا کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عطا وہ بہترین وقت پر ہی کرتا ہے، چاہے وہ عقل ہو، معرفت ہو، روپیہ، پیسہ، ایچ ایوری تھنگ۔ تو ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹرین میں ایک بزرگ اور ایک نوجوان لڑکا سفر کر رہے تھے۔ لڑکے کی عمر ہوگی کوئی 25-28 سال اور بزرگ جو ہیں وہ 50 کے آس پاس ہوں گے۔ دونوں خاموشی سے سفر کر رہے تھے کہ بزرگ بولے، ایسے خاموشی میں سفر کیسے گزرے گا، کوئی بات ہی کرو۔ جس پر لڑکا کہنے لگا، جناب مجھے خاموش ہی رہنے دیں، جو باتیں میں کرتا ہوں مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں اور آپ بھی مجھے پاگل ہی کہو گے۔ جس پر بزرگ خاموش ہو گئے۔ کافی سفر خاموشی سے گزرنے کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پہ جا رکی۔ دونوں کچھ کھانے کو لینے کے لیے ٹرین سے اترے۔ بزرگ نے دوبارہ لڑکے کو مخاطب کیا اور کہا، یار ایسے خاموشی میں سفر نہیں گزرے گا، لازم ہمیں آپس میں کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے۔ اسٹیشن کے سامنے ہی کھیت تھے، لوگ وہاں پہ گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ تو لڑکا بولا، یہ جو سامنے لوگ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں، آپ نے انہیں جا کے سوال کرنا ہے کہ کھالی ہے یا کھانی ہے۔ تو جس پر بزرگ جو ہے نا وہ تعجب سے اس لڑکے کو دیکھنے لگ گئے، کہتے پاگل ہو، یہ بھی بھلا کوئی سوال ہوا؟ لڑکا کہتا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، آپ بھی مجھے پاگل ہی کہیں گے۔ خیر، بزرگ نے اس کا کہا مان لیا اور وہ لوگوں کے پاس کھیتوں میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھا، کھالی ہے یا کھانی ہے؟ لوگوں نے بزرگ آدمی کو دیکھا، کہنے لگے، یار آپ کی عمر کا لحاظ کر رہے ہیں، یہ بھلا کوئی سوال ہوا، کھالی ہے یا کھانی ہے؟ تو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، آپ کی عمر کا لحاظ کر رہے ہیں، یہ بھی بھلا کوئی سوال ہوا، کھالی ہے یا کھانی ہے؟ جاؤ بابا جاؤ، اپنا کام کرو۔ جس پر وہ بزرگ واپس آ گئے اور آ کے لڑکے کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ ٹرین دوبارہ سے چل پڑی۔ باقی کا سفر جو ہے نا وہ بھی خاموشی میں طے ہوا اور بالآخر وہ اسٹیشن آ گیا جہاں پہ دونوں نے اترنا تھا۔ دونوں جناب اسٹیشن پہ اترے اور باقی کا سفر تھا پیدل۔ وہ پیدل اپنے سفر کی طرف گامزن، تو راستے میں نا ایک جنازہ آ گیا۔ تو لڑکا دوبارہ سے بولا، اس بزرگ کو بولا کہ جاؤ جا کے انہیں پوچھو کہ یہ جو مرا ہے پورا مر گیا ہے یا آدھا مرا ہے، انہیں جا کے سوال کرو۔ بزرگ دوبارہ تعجب سے اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگے، یہ بھی بھلا کوئی سوال ہوا؟ تم پاگل ہو، کیا سوال کر رہے ہو، آدھا مر گیا یا پورا مر گیا؟ مگر بولا تھا نا کہ آپ بھی مجھے پاگل ہی کہیں گے۔ جس پر بزرگ کو دوبارہ اس کی بات ماننا پڑی اور وہ جنازے کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے جو جنازے میں شریک تھے ان سے پوچھنے لگ گئے، یہ جو بندہ مر گیا ہے پورا مر گیا ہے یا آدھا مر گیا؟ اس پر وہ جو جنازے میں شریک تھے وہ بڑے آگ بگولا ہو گئے، کہتے بزرگ آدمی ہو، تمہاری حیا کر رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، یہ بھی بھلا کوئی سوال ہوا پوچھنے والا، آدھا مر گیا یا پورا مر گیا؟ جاؤ بابا اپنا کام کرو۔ بزرگ آدمی پھر سے غصے میں ہڑبڑاتا ہوا دوبارہ لڑکے کے پاس آیا اور اس کو پھر آ کے برا بھلا کہا۔ خیر، دونوں پیدل آگے کی طرف روانہ ہو گئے تو راستے میں پانی کا ایک کھالا آ گیا۔ پانی کے کھالے کے پاس پہنچتے ہی بزرگ نے اپنا جوتا پکڑا اور بغل میں لے لیا اور نوجوان لڑکا جس نے اپنے بغل میں جوتا لیا ہوا تھا اتارا تو اپنے پاؤں میں پہن لیا اور جو پانی کا کھالا ہے نا اس کو کراس کیا۔ تو بزرگ نہ ہنس کے مسکرا کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیسا پاگل لڑکا ہے، اپنا جوتا سارا خراب کر لیا ہے اس نے۔ خیر انہوں نے آگے بھی سفر کیا تو جہاں سے الوداع کرنا تھا ایک دوسرے کو، بزرگ کا راستہ اور تھا، لڑکے کا راستہ اور، وہاں پہ الوداعی ملاقات کی۔ بزرگ نے کہا، اب تم کہاں جاؤ گے، رات ہو رہی ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا، راستے میں مسجد ہے، میں وہاں پہ قیام کروں گا، رات وہیں پہ گزارا کروں گا اور صبح ہوتے ہی پاس ہی میرا گاؤں ہے، میں پھر وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ اور جاتی مرتبہ لڑکے نے بزرگ کو نصیحت کی کہ بابا جی جب آپ نے گھر جانا ہے تو دروازے پہ دستک ضرور دے لینا۔ تو بزرگ بڑا تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگے، بھئی میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو کسی کے گھر میں بھی جاتا ہوں تو بغیر دستک دیے جاتا ہوں۔
تو لہٰذا میں تو دستک نہیں دوں گا، میں تو ایسے ہی جاؤں گا۔ لیکن لڑکے نے تاکید کی کہ آج جب گھر پہنچو تو دستک ضرور دے لینا۔ خیر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا، وہ اس طرف روانہ ہو گئے، وہ اس طرف روانہ ہو گیا۔ تو خیر بزرگ جب اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچے تو انہیں اس لڑکے کی جو تاکید تھی وہ یاد آ گئی، تو انہوں نے نا اپنے دروازے پہ دستک دی۔ تو کوئی 5-10 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو بزرگ کی بیٹی تھی دروازے میں، تو اپنے باپ کو بڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگ گئی کہ خیر ہے آج آپ نے دروازے پہ دستک دی ہے تو لازم آپ کو کسی نہ کسی نے تاکید کی ہوگی، تو کون ہے وہ بندہ جس نے آپ کو یہ بولا ہے؟ ویسے تو آپ نے کبھی دستک نہیں دی۔ ہاں وہ ایک پاگل لڑکا مل گیا تھا، تو خیر اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ گھر پہ جاؤ تو دستک دے لینا۔ وہ لڑکا پاگل نہیں تھا، تاکید اس نے آپ کو بالکل ٹھیک کی تھی، دستک دے کے ہی آنا چاہیے تھا۔ اگر آج آپ بغیر دستک دیے اندر آ جاتے تو میں اندر نہا رہی تھی اور کنڈی لگانا بھول گئی، تو آج جو ہے نا باپ اور بیٹی کا پردہ فاش ہو جانا تھا۔ تو لہٰذا اس نے آپ کو اچھی تاکید کی تھی کہ دروازے پہ دستک ضرور دے لینا۔ اور کیا کہتا تھا وہ لڑکا؟ دونوں اندر بیٹھ گئے تو بیٹی نے باپ سے سوال کیا کہ راستے میں جو آپ کا مسافر جو آپ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ بولا ایک جگہ پہ لوگ گندم کی کٹائی کر رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ انہیں جا کے پوچھو کھالی ہے یا کھانی ہے۔ تو بھلا یہ کیسا سوال ہوا؟ پاگلوں والا سوال تھا۔ تو لڑکی نے اس لڑکے کی بات کا جواب دیا کہ کھالی ہے یا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب مزدور لوگ جو ہے نا وہ گاؤں کا چودھری جو ہوتا ہے ان سے گندم کا سیزن آنے سے پہلے ادھار لے کے گندم کھا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایڈوانس میں لے کے تو نہیں کھائی ہوئی، یا ابھی کھانی ہے۔ اچھا پھر کیا واقعہ ہوا؟ اس نے باپ سے پوچھا۔ بولا پھر ایک جگہ پہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو وہاں پہ اس نے سوال کیا کہ جا کے ان سے پوچھو یہ آدھا مر گیا ہے یا پورا مر گیا؟ تو اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ آدھا مرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی پیچھے پڑھ کے بخشنے والا موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا مرا ہے۔ تو پورا مرنے سے مراد یہ تھی اس کی کہ اس کے پیچھے پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورا مر گیا۔ تو لہٰذا پاگل وہ لڑکا نہیں تھا، پاگل اس کو سمجھنے والے پاگل ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے بولا او پھر تو عجیب ہی ہو گیا نا، اس پاگل لڑکے نے کیا کیا، وہاں پہ پانی کا کھالا آ گیا، پانی کے کھالے میں سے اس نے جو جوتا تھا اپنی بغل میں دبایا ہوا اس کو پہن لیا، اور میں نے اپنا جوتا پکڑا اپنی بغل میں لے لیا اور کھالا جو ہے نا وہ کراس کیا۔ تو اس پر لڑکی نے بتایا، اس کا جواب دیا کھالے میں جو پانی تھا اس کے اندر میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، تو اس نے اپنا جوتا پہن لیا تاکہ پاؤں میں کوئی چیز نہ چبھ جائے، اور آپ نے اپنا جوتا بچایا اور بغل میں لے لیا اور اپنے پاؤں کی پرواہ نہیں کی۔ لہٰذا پاگل وہ نہیں ہے، پاگلوں والی حرکت تو آپ نے کی، اس کو سمجھنے والے جو ہیں نا وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس لڑکے کی دعوت کریں، اس کو گھر پہ بلائیں، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر گھر پہ دعوت دینے کے بعد کیا ہوا وہ ہم جانتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔